السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل آفت کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ دوستوں، آخر کار مہک بیگم کی حقیقت کھل کر رضا کے سامنے آ جائے گی۔ رضا جیسے ہی آفس سے واپس آ رہا ہوگا اور وہ جیسے ہی مہک اور محمود کو ایک ساتھ دیکھے گا تو مہک اور محمود دونوں مسکرا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے ہوں گے اور اتنے کلوز ہوں گے، اور رضا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ سب کچھ دیکھ کر، کیونکہ رضا نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ مہک اس کے ساتھ ایسا کرے گی، اور اس شخص کے ساتھ جو اس کے آفس میں کام کرتا ہے۔ دوستوں، مہک جو ہوتی ہے وہ محمود کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے اور رضا بھی پیچھا کرتا کرتا مہک کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، اور وہ چھپ کر ان کی ساری باتیں سنتا ہے۔ جو مہک ہوتی ہے وہ محمود سے کہتی ہے کہ آخر کار ہم کب تک رضا احمد کی دولت ہتھیانے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ جو مہک بیگم ہے وہ رضا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے نہ ہی اس کا سسرال میں دل لگتا ہے، نہ ہی اس کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں محمود سے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کار ہم کب شادی کریں گے۔ مجھے اس دن کا بے چینی سے انتظار ہے جب ہم دونوں ایک ہو جائیں گے اور رضا ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ جیسے ہی رضا کی پراپرٹی میرے ہتھے چڑھے گی تو میں اس کو اپنے نام کروا لوں گی، پھر ہم اپنی ساری زندگی ہنسی خوشی جئیں گے۔ یہ ساری باتیں سن کر رضا بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ مہک کے سامنے آ جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ مہک، میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی، تم سے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر تم سے شادی کی، تمہیں عزت دی، تمہیں مان دیا، تمہیں تمہاری ہر خواہش پوری کی، تم ایسا بھی کر سکتی ہو، میں نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ رضا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ محمود سے کہتا ہے تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ رضا اسی وقت پولیس کو کال کر دیتا ہے اور پولیس محمود صاحب کو پکڑ کر لے جاتی ہے وہاں سے، اور جو رضا ہوتا ہے وہ غصے میں اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے مہک کا ہاتھ پکڑتا ہے اور مہک کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور بہت ہی خطرناک طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے۔ تبھی بھی مہک کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اور رضا سے کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، خود بھی مریں گے اور مجھے بھی مروائیں گے۔ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، آہستہ گاڑی کو چلائیں۔ رضا بہت چلاتے ہوئے روتے ہوئے مہک سے کہتا ہے مجھے آج پتہ چل گیا کہ تم نے مجھ سے شادی اسی وجہ سے کی تھی، میری دولت کو ہتھیانے کے لیے کی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ رضا کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور جتنی بری طریقے سے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ رضا کو بہت زیادہ چوٹیں آتی ہیں لیکن مہک کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور رضا کے گھر والوں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو اس کو ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ رضا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مہک کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور سارے گھر والے بہت زیادہ روتے ہیں۔ وہاں پہ وریشا وہ بھی بہت زیادہ روتی ہے تو اس کا تایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تم اپنے آپ کو اکیلا مت محسوس کرنا، ہم تمہیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ دوستوں، اب تو رضا بھی نہیں رہا اس دنیا میں، کیونکہ اب تو مہک کا کام اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ اب مہک اس گھر میں رہ کر اپنے نام جائیداد کروائے گی، اس کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ یہ ڈرامہ اصل تو آگے دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ جو مہک بیگم کی بیٹی وریشا ہوگی وہ لائبہ خان کا رول لینے والی ہے، کیونکہ اب وہ لائبہ خان بن جائے گی بڑی ہو کر، اور اس کا کریکٹر بہت زیادہ برا ہوگا۔ مہک بیگم اپنی ساری نفرت، حسد، بغض اپنی بیٹی کے اندر منتقل کر دے گی۔ وریشا جو ہوگی وہ اپنے خاندان کا سر جھکا دے گی اور اپنے خاندان کی تباہی لے کر آئے گی، ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کر دے گی۔ وریشا بہت ہی زیادہ بری ہوگی آنے والی ایپیسوڈ میں، کیونکہ وہ لائبہ خان کا کریکٹر لے لے گی۔ جتنا لائبہ خان نے کفارہ میں اچھا کریکٹر لیا تھا اسے کئی زیادہ برا کریکٹر اس نے آفت ڈرامے میں لینے والی ہے۔ دوستوں، اب تو مہک کے لیے اور بھی آسانی ہو گئی ہے، اب تو اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا، اور رضا بھی اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کی حقیقت کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا محمود سے چکر چل رہا ہے۔ دوستوں،
جو بی جان ہوتی ہے وہ مہک سے کہتی ہے آخرکار ہم نے تمہیں کیا کمی ہونے دی تھی اس گھر میں، تمہیں ہر چیز مہیا کی تھی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، پھر بھی تم میرے بیٹے کی جان کی دشمن بن گئی، اور آج اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور اب تم خوش رہو، جو تمہیں کرنا ہے تم کرو، تمہیں روکنے ٹوکنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ لیکن مہک کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مہک اپنی بیٹی کو بجائے اچھی تربیت دینے کے اس کو اتنی بری تربیت دے گی، اور آگے جا کے وہ بہت ہی برا ریئیکٹ کرے گی۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو سو مچ۔